أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک اس ارادے کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ ہم یہاں پر بیٹھ کے درود پاک پڑھتے ہیں، میرے آقا سبز گنبد میں ہمارا درود سنتے ہیں اور ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں. سبحان اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلیکم السلام یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک کلام میں سے چند الفاظ آپ کے گوش گزار کیے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن کر سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قرآن پاک میں ارشاد فرماتی ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، کوئی سوال تم سے کرتا، الا المودۃ فی القربى، لیکن میرے قریبیوں کے ساتھ مودت ہو. اب مودت کا لفظ جو ترجمہ ہے وہ بہت سارے مفسرین کرام نے مودت کا جو ترجمہ کیا ہے وہ کیا ہے محبت. لیکن میرے نزدیک محبت بہت چھوٹی چیز ہے. محبت پیار وہ چھوٹی چیز ہے اور ہمارے عام لغت میں عشق کا لفظ ایک ایسا استعمال ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ عشق کا لفظ جہاں بھی استعمال ہو وہاں پہ یہ تصور کیا جاتا ہے کہ بہت ہی زیادہ اسے پیار و محبت کیا جاتا ہے. لیکن مودت کیا ہے؟ مودت کا اگر اردو میں ترجمہ کریں تو یہ پیار اور محبت مودت کا معنی نکلتا ہے. لیکن اگر عربی میں اس کا ترجمہ کیا جائے تو یہ عشق سے بھی ایک اوپر والا اسٹیپ ہے، عشق سے بھی اوپر والا ایک درجہ ہے. اور وہ یہ درجہ وہ ہے کہ انسان کی اپنی ہستی ختم ہو جائے، انسان کی اپنی ہستی ختم ہو جائے لیکن محبت ختم نہ ہو. اس کی ایک عقلی مثال میں دیتا چلوں، جیسا کہ میں نے خطبہ جمعہ میں بھی اس کی تھوڑی سی تفصیل بیان کی تھی کہ مودت کیا ہے. سردیوں میں ہم فش کھاتے ہیں، مچھلی کھاتے ہیں. مچھلی کہاں پہ پیدا ہوتی ہے، کہاں پہ پلتی بڑھتی ہے؟ پانی میں، سمندر میں، دریا میں، پانی میں. لیکن جب اس کو وہاں سے ہم پکڑتے ہیں، پانی کو نکالتے ہیں، وہ کیسے تڑپتی ہے؟ پانی سے جدا ہو کے تڑپتی ہے نا. باہر نکالی تڑپ اٹھی، یہاں تک کہ تڑپ تڑپ کر اس نے جان لے لی. جب جان نکل گئی پھر ہم نے اسے اٹھایا، صاف کیا، مرچ مسالے لگائے اور پھر پکایا، پکا کے اس کو پھر کھایا. اب جب تک ہم کھاتے ہیں ہمارے پیٹ میں جانے تک کیا مچھلی کی اصلی حالت باقی رہی؟ اس کی کھال کو ہم نے ادھیڑ دیا، اس کی کھال کو ہم نے اتار دیا، اس کو جسم کا ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، پھر اس کے اندر مرچ مسالہ جات جو ہے وہ لگاتے ہیں اور پھر جب کھانے لگتے ہیں تو پھر اس کے گوشت میں سے کانٹے نکال کے اس کی ہڈیاں علیحدہ کر کے پھینک دیتے ہیں اور اس کا گوشت ہم کھاتے ہیں. اور لیکن جب گوشت بھی ہم کھاتے ہیں
گوشت ہم کھاتے ہیں، جب ہم کھا لیا ہم نے ہمارے پیٹ کے اندر، وہ جا کے گوشت کی جو شکل ہے، اصل شکل ہے فش کی، گوشت کی، وہ بھی تبدیل ہو گئی، کیونکہ وہ ہمارے پیٹ کے اندر ایک پخانے کی صورت میں باہر ہو گئی، ہر چیز ختم ہو گئی، جسم کا نام و نشان نہیں بچا، ہمارے پیٹ کے اندر چلی گئی۔ لیکن جب ہم کھا رہے تھے پھر کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی دیر بعد 5-10 منٹ بعد یا پیاس لگی، مچھلی کھائی یا پیاس لگی یا پانی دو، پھر 5 منٹ گزرے، پھر یار پانی دو، یار کیا بات ہے یار میں نے آج مچھلی کھا لی ہے۔ مچھلی کا ہر چیز، ہر عضو، ہر ہستی اس کی پوری کی پوری یہ کر کے ختم ہو گئی، بالکل ہی ختم ہو گئی، لیکن اس کی جو پانی کے ساتھ محبت ہے وہ ختم ہو گئی۔ اسی طرح ہم انسان ہیں، ہم نے مر کے مٹی کے ساتھ مٹی ہو جانا ہے، لیکن اگر جب ہم مٹی کے ساتھ مٹی کو ہو جائیں تو ہماری اس مٹی کے، ہمارے جو جسم میں جو مٹی استعمال کی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ، اس مٹی کے ذرے بھی جو ہے وہ ذکر ہے، یہ ہے محبت، یہ ہے محبت، یہ پیار، عشق اور محبت سے سب سے آخر والا درجہ ہے کہ انسان کی اپنی ہستی مٹ جائے، اپنی ہر چیز ختم ہو جائے، لیکن اس کی محبت جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں محبوبہ فرما دیجئے جو ظلم و ستم کفار نے مجھ پر کیے، مشرکین نے مجھ پر کیے، میں اس سے تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، تو محبوب ارشاد فرما دیجئے کہ صرف میرے قریبیوں سے محبت کریں۔ قریبیوں میں کون ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ارشاد فرمایا، حدیث میں بے شمار حدیث میں موجود ہے کہ حضرت مولانا مشکل کشا، حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ قریبیوں سے، قرب والوں سے مراد اہل بیت ہے۔ محدثین مفسرین جو اس کی تفسیر کرتے ہیں، محدثین نے جو احادیث کی اس کی روشنی میں لائے ہیں وہ ہے اہل بیت سے محبت، رسول کے اہل خانہ سے محبت۔ قرآن پاک میں کئی انبیاء کرام کا ذکر کیا گیا کہ جو پہلے نبی آئے، اے محبوب آپ اپنی امت کو بتلائیں کہ فلاں نبی آیا، اس کی امت نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ تو انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ کہو اے نبی اپنی امت سے کہو کہ میں تم سے کوئی اجر، کوئی سوال طلب نہیں کرتا، کیوں؟ کیونکہ میرا اللہ اجر دینے والا ہے۔ یہ قرآن پاک میں 5 سے 6 انبیاء کرام کے یہ ذکر موجود ہے، تذکرہ موجود ہے کہ مجھے میں تم سے کوئی اجر نہیں طلب کرتا، اللہ ہمیں اجر دے گا۔ لیکن جب اپنے تحلیل کی بات آئی میں کہتے ہیں میں تم سے کوئی اجر، کوئی سوال نہیں کرتا، لیکن میرے قریبیوں سے محبت کرنا۔ میرے آقا کو پتا تھا نا، میرے رب نے بتایا تھا کہ جناب قریبیوں کے ساتھ ان کفار والوں نے، عرب والوں نے، مشرکین نے کیا حال کرنا ہے، ان کی کیسے بے حرمتی کی جائے گی، وہ تب سے لے کر اب تک مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، نہ مٹے گا، نہ کبھی مٹا ہے، نہ مٹے گا کبھی چرچا۔ یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، لیکن جس کی زبان پر دیکھو حسین حسین، یزید تھا حسین ہے، یزید تھا حسین ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو ایک اور بڑا عقلی ایک سوال ہے کہ یار بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ آئے ہیں معاذ اللہ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں خدا ہوں۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی آئے ہیں کہ جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا، اور ایسے بدبخت بھی آئے ہیں جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، جنہوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اور جنہوں نے اپنی ربوبیت کا بھی اعلان کیا، جس میں ایک فرعون بھی شامل ہے تو کہتا تھا میں رب ہوں۔ تو اب اگر دیکھا جائے تو نبوت کا بھی بڑے لوگوں نے، کچھ لوگوں نے کہا کہ جب آپ نبی ہے، یہ ہے وہ ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، کو تو نبی کہنا بھی نہیں چاہیے، لیکن اگر سوچا جائے آج تک کسی نے یہ نہیں کہا میں حسین ہوں، کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ حسین حسین پہ انہیں کو کہتا کہ میں حسین ہوں۔ حسین جیسا بننے کے لیے
حسین جیسا بننے کے لیے مولا علی جیسا والد چاہیے، مولا علی جیسا باپ چاہیے، حسین جیسا بننے کے لیے حضرت فاطمہ جیسی سیدہ کائنات جیسی جنت ماں چاہیے، حسین جیسا بننے کے لیے دو جہاں کے والی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جیسا نانا چاہیے، جن کے پاس اس طرح کے رشتے ہوں کہ کوئی حسین ہے، اس کا بھی حسین نہیں بن سکتا۔ اور بڑی ایک اچھی میں نے بات سنی تھی، علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، علامہ آپ کے علم اور عمل میں مزید اضافہ فرمائے، کسی نے آپ سے پوچھا کہ جناب حسین ہونے کا کسی نے آج تک دعویٰ کیوں نہیں کیا کہ میں حسین، وہ کہتے ہیں کہ حسین مطلب ایک ہی تھا، دین کو ایک ہی حسین کی ضرورت تھی، عقلی مثال انہوں نے ایک دی، کہتے ہیں اگر آپ کو کوئی پرابلم ہوتی ہے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر آپ کو کہتے ہیں جی آپ کو بلڈ لگے گا، آپ کو بلڈ لگے گا، آپ کا بلڈ ہے اے پازیٹیو یا بی پازیٹیو، اے نیگیٹو، بی نیگیٹو، او پازیٹیو، او نیگیٹو، آپ کا بلڈ ہے اے پازیٹیو، تو آپ اے پازیٹیو کا جو ہے وہ بندوبست کریں، ارینج کریں، آپ کو اے پازیٹیو لگے گا۔ اگر آپ وہاں پر بی پازیٹیو لے کے جاتے کیا وہ لگائیں گے؟ کیوں؟ کیونکہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ میچ نہیں کرتا ہے۔ دین اسلام کو حسین کے خون کی ضرورت تھی، دین کو بچانے کے لیے حسین ابن علی کی ضرورت تھی، تو حسین ابن علی جیسا خون کسی کے پاس ہوگا حسین ابن علی جیسا خون کسی کے پاس ہے، وہ کراس میچ اگر دین کے ساتھ حضرت امام حسین کے خون کے ساتھ وہ کراس میچ ہوا، وہ خون ملے تو پھر وہ ان کی قربانی ہوئی، وہ خونی جو ہے وہ دینی خون تھا، وہ حضور کی شریعت کا خون تھا۔ اور یہ آج کل ناپاک خون لے کے کہتے ہیں کہ جناب ہم یہ ہیں تو ہم وہ ہیں، وہاں سے اللہ تک ایک گروہ اس طرح کا بھی نکلا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جناب تو شہزادوں کی جنگ، اقتدار کی جنگ، وہاں سے اللہ تک اس طرح کی بکواس بھی آج کل ہو سکتے ہیں، لیکن شہزادہ ملعون کو کیسے شہزادہ مان لیں کہ جس نے زندگی میں صرف ایک حج کیا، یزید نے زندگی میں صرف ایک حج کیا، اور جب حج پر گیا تھا نا تو ساتھ میں شراب کے پٹکے لے کے گیا تھا، ساتھ میں کبیوں کو لے کے گیا تھا، گلوکاروں کو لے کے گیا تھا کہ راستہ طے کرتے ہوئے جو میں بور نہ ہوں، مجھے بوریت نہ ہو۔ تم کعبے کا طواف کیا تھا نا تو جام پی کر کیا تھا، نشے میں دھت ہو کر کعبے کا طواف کیا، اور جب مدینے میں آیا تو مدینے میں میخانوں میں جا کر تو شراب کی جو ہے نا مجلسیں سجائی تھی، لیکن قربان جو حضرت امام حسین شہزادہ تو یہ ہے، شہزادہ کائنات تو یہ ہے، جنتوں کے سردار تو یہ ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سب کچھ ہونے کے باوجود، سب کچھ ہونے کے باوجود، سواری ہونے کے باوجود 25 حج حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے پیدل کیے، سبحان اللہ، 25 حج آپ نے پیدل کیے، تمام سہولیات ہونے کے باوجود، تمام آرائشوں اور مال و دولت ہونے کے باوجود آپ نے 25 حج پیدل کیے، تو بتاؤ شہزادہ کون؟ ہمارے امام حسین ہیں نا شہزادے، چمن میں فاطمہ کی کھلتے ہوئے پھول ہیں نا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کا زمانہ شاخوں پر بٹھا کے حضور نے حضرت امام حسین کو گزر رہے ہیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ایسے گزرتے ہوئے دیکھا نا تو حضرت عمر فاروق دیکھ کر کہتے ہیں واہ حسین قربان جاؤ، کس سواری کا انتخاب کیا، کس سواری کا انتخاب کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ عمر تجھے سواری نظر آئی ہے، تجھے سوار نظر نہیں آیا، سواری کا تجھے نظر آ گئی، سواری کی یہ عظمتیں ہیں، لیکن انسان وہ سواری پسند کرتا ہے جو اسے اچھی لگے، اور سواری پر اچھا انسان سوار ہوتا ہے، اچھا بن کے سوار ہوتا ہے، تو سواری تو تجھے اچھی نظر آ گئی ہے، لیکن سوار نہیں دیکھا کہ وہ کون بیٹھا ہے اوپر، عظمت و شان کیا بلند و بالا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی کا دور تھا، حضرت عمر فاروق اپنے مسجد میں بیٹھے ہیں، اور مسجد میں بیٹھ کر کچھ میٹنگ چل رہی ہے، کچھ جو ہے وہ بات چیت کر رہے ہیں،
تو حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر فاروق کے بیٹے، آپ تشریف لاتے ہیں، دروازے پر پہنچے، اندر داخل ہونے لگے، حضرت عمر فاروق کہتے ہیں عبداللہ باہر رک جاؤ، ضروری بات کر رہا ہوں، جب بات ختم ہوگی پھر اندر آنا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دروازے پہ کھڑے ہو گئے، کچھ وقت گزرا، حضرت امام حسین آ گئے، حضرت امام حسین آ گئے، کیا ارشاد فرمانے لگے کہ اے عبداللہ کیا حضرت عمر موجود ہیں؟ عرض کی کہ اے امام حسین جی عمر میرے والد گرام کے اندر موجود ہیں۔ کہنے لگے آپ باہر کیوں کھڑے؟ کہنے لگے جی کچھ میٹنگ ہو رہی تھی، کچھ ضروری بات ہو رہی تھی، مجھے انہوں نے ارشاد فرمایا کہ آپ باہر رک جاؤ، تو میں باہر رک گیا ہوں، یہ حکم انہوں نے میرے لیے دیا ہے، آپ اندر جا سکتے ہیں، یہ حکم انہوں نے میرے لیے دیا ہے، مجھے دیا ہے، آپ اندر جا سکتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر صحابہ کرام اہل بیت سے محبت کرتے تھے نا تو حضور کی آل بھی صحابہ کرام سے ویسی محبت کرتے تھے، آپ بھی اپنے حضور کے صحابہ سے محبت کرتے تھے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے یہ سنا، آپ کہنے لگے تو چلو کوئی بات نہیں ہے، میں نماز ظہر کے وقت جو ہے نا مسجد میں ہی آپ سے ملاقات کر لوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، امام حسین واپس گھر میں آ گئے، تو جب فارغ ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ باہر تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ اے عبداللہ کیا کوئی آیا تھا؟ کیا کوئی آیا تھا؟ میرے نبی کے غیب پر جو ہے وہ اعتراض کرنے والوں، علم غیب پر اعتراض کرنے والوں، دیکھو میرے نبی کے غلام کی شان، کہ ان کی شان کتنی بلند ہے۔ فرمانے لگے عبداللہ کوئی آیا تھا؟ عرض کی بابا جان حسین ابن علی ہے۔ کہنے لگا کیا حسین ابن علی ہے؟ جی بابا جان حسین ابن علی، تو نے ان کو اندر کیوں نہیں آنے دیا؟ عرض کی بابا جان میں نے تو کہا تھا یہ میرے لیے حکم ہے، باہر انتظار کرو، آپ جا سکتے ہیں، آپ کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ ارشاد فرمایا حضرت امام حسین نے کہ میں ظہر کے وقت مسجد میں ہی آپ سے مل لوں گا، ملاقات کر لوں گا۔ تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ عبداللہ تجھے تیری ماں روئے، اے عبداللہ تجھے تیری ماں روئے، اتنے سخت الفاظ حضرت عمر فاروق نے استعمال کیے کہ تجھے تیری ماں روئے، تو امام حسین کو جانے کیوں دیا؟ انہیں اندر کیوں نہیں آنے دیا؟ تجھے تیری ماں روئے۔ فوراً دے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر کے دروازے پر دستک دی، حضرت امام حسین آئے، عرض کی کہ امام حسین آپ تشریف لائے تھے، آپ اندر کیوں نہیں آئے؟ فرمانے لگے جی آپ مصروف تھے، میں نے کہا چلو صبح کے وقت مل لیتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ نے اپنے دستار مبارک اتاری اور آپ کے قدموں پر عرض کرنے لگے اے امام حسین میری کیا مجال کہ میں آپ سے ملاقات کرنے سے انکار کروں، میری کیا مجال، میری کیا اوقات کہ میں آپ کے ملنے سے انکار کروں؟ آپ نے کیوں کیا اس طرح؟ آپ کو جب جی چاہے جیسے جی چاہے آپ میرے پاس آ سکتے ہیں، میں آپ مجھے بلا دیں، آپ اگر نہیں آ سکتے مجھے حکم دیں، میں آپ کی بات کرنے حاضر ہوں۔ یہ شان ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کہ کیا بلند اور بالا مقام ہے کہ جو اگر سرکار کی پیشانی پر پشت پر بیٹھ جاتے ہیں تو سجدے کو طول مل جاتا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں اس کے حدیث مبارکہ میں، حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے نا رات کے پہر رات کا کچھ حصہ گزر چکا تھا، تو مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے ایک حاجت ہوئی، مجھے کچھ کام یاد آ گیا، کوئی بات یاد آ گئی، کچھ حاجت ہوئی، تو میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، دروازے پر دستک دی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے چادر اوڑھی ہوئی ہے، کالی کملی دی ہوئی ہے، آپ دروازے سے باہر تشریف لائے، تو میں نے اپنی حاجت جو ہے وہ بیان فرمائی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میری حاجت کو پورا فرمایا۔ حاجت رواں ہے نا ہمارے آپ، کوئی بھی آ جائے
دنیا کی کوئی بھی چیز مانگ لے میرے آقا اسے عطا فرمائے۔ اگر کوئی آنکھ بھی ہاتھ پہ رکھ کے لے آتا ہے نا تو میرے آقا دعا میں دہن لگا کر آنکھ بھی عطا فرماتے ہیں، اور آنکھ عطا فرماتے ہیں۔ پھر پوچھتے ہیں بتا آنکھ چاہیے کہ جنت چاہیے؟ پھر غلام ہے نا، ان کا بھی عقیدہ ہے کہ اگر جنت دے رہے ہیں تو وہ بھی ملے گی، وہ بھی ملے گی۔ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے سوال پر میری التجا پر مجھے آنکھ عطا کر دیجیے، اپنی عطا سے جنت عطا کر، اپنی عطا سے جنت عطا کر دیجیے۔ میرے آقا نے حاجت کو پورا فرمایا۔ حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کہتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا، حضور نے کمری اوڑھی ہوئی ہے لیکن ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کمری کے اندر کچھ ہے، کمری کے اندر کچھ ہے۔ حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ گستاخی کی معافی چاہتا ہوں، اس میں کون ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب کمری کو ہٹایا، ایک طرف حضرت امام حسین، ایک طرف حضرت امام حسن و حسین کو گود میں اٹھایا اور آپ کھیل رہے ہیں، اور فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میرے بیٹی کے بیٹے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، جو ان سے محبت کرے گا میں ان سے محبت کروں گا، جو ان سے محبت کرے گا میں ان سے محبت کروں گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کیا ہی شان ہے، کیا ہی کہنے ہیں۔ میں اس وقت کو سوچتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ جب وہ گھڑیاں کیسی ہوں گی، ہم لوگ حج عمرہ کے لیے جاتے ہیں بہت کم وقت کے لیے جاتے ہیں، جو حجاج کرام ہیں جنہوں نے عمرہ کیا یا حج کیا وہ اس کیفیت کو بخوبی جانتے ہیں۔ کوئی اگر عاشق سچا عاشق رسول ہے نا، اس کے دل میں تو یہ تمنا ہوتی ہے کہ میں مر بھی جاؤں، یہیں پہ مر جاؤں تو واپس ہی کروں، لیکن قربان جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب کفار نے، یزید ملعون نے بیعت کا دعویٰ کیا، آپ کو بیعت پر اصرار کیا، آپ کو مدینہ چھوڑنا پڑا۔ کیوں چھوڑنا پڑا؟ صرف اس لیے نہیں کہ ڈر کے بھاگ رہے تھے، معاذ اللہ استغفر اللہ، ڈر کے بھاگ نہیں رہے تھے، صرف ایک چیز تھی کہ میرے نانا کے شہر میں مدینہ میں جو ہے نا وہ خون ریزی نہ ہو، میرے نانا کے شہر میں خون ریزی نہ ہو، جنگ نہ ہو، کوئی جو ہے نا انتشار نہ پھیلے، اس وجہ سے مدینہ کو چھوڑا۔ اور کیسے چھوڑا ہوگا، کیا کیفیت ہوگی حضرت امام حسین کی؟ ہم جب لوٹتے ہیں مدینے سے ہمارا دل دہکتا ہے، ہمارا دل پھٹنے کو آتا ہے کہ ہم کیسے سرکار کا در چھوڑ کر کسی اور در کی طرف جائیں۔ ہم مدینے سے نکلتے ہوئے تڑپتے ہیں، اس طرح ہم تڑپتے ہیں کہ ہمیں واپس نہیں جانا، کوئی ایسا طریقہ بتا دو کہ ہم ساری زندگی یہاں پر گزار لیں۔ لیکن جب ساری زندگی کسی نے اگر گزاری ہی مدینے میں ہے، جس کے مدینیوں میں کی گلیوں میں کھیل کر وہ پلے بڑھے جوان ہوئے، بچپن گزارا، جوانی گزاری، اور جن گلیوں میں جس مسجد میں وہ اپنے نانا کے ساتھ کھیلتے تھے، اپنے نانا کی صحبت میں رہتے تھے، تو ان کا کیا مقام ہوگا، انہوں نے کیسے چھوڑا ہوگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب مدینہ چھوڑا ہوگا تو کس درد سے وہ گزرے ہوں گے، کس درد سے وہ گزرے ہوں گے، لیکن اگر چھوڑا تو وہ صرف دین کے لیے چھوڑا، دین اسلام کے لیے چھوڑا، شریعت کے لیے چھوڑا، کہ اگر آج وہ دن نہ آتا تو آج ہم تک دین اسلام شاید نہ پہنچتا۔ اگر ہم آج مسلمان ہیں تو ہم مقروض ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ کے مقروض ہیں کہ ہمیں آپ نے یہاں تک دین پھیلایا، یہاں تک ہمیں جو ہے نا وہ پہنچایا، اور ہم دین اسلام پر چل رہے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ایک بڑا ہی بلند مقام، بڑا ہی بلند مرتبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نقش امام حسین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی سیرت سے ہمیں کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اہل بیت سے محبت عطا فرمائے، اہل بیت سے پیار عطا فرمائے، اور جہاں تک کوشش ہو ہر بندہ اپنے اپنے گھر میں سرکار کا ملاد ضرور کیا، باہر سے کسی کو نہیں بلانا، نہ بلاؤ، خود
اب آپس میں اپنے اہل خانہ بیٹھ جائے، بہن بھائی بیٹھ جائے، ماں باپ بیٹھ جائے، بہن بھائی بیٹھ جائے، اگر کوئی بھی نہیں بیٹھتا یار، اکیلے بیٹھ کے سرکار کی شناخوانی کر لو، یہی ملاد ہے۔ اکیلے بیٹھ کے سرکار کی شناخوانی کر لو، یہی ملاد ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔